بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول نینا ٹھگ لیں گے بائی فائزہ افتخار، ایپیسوڈ 2۔ خبر تو میں اس کی ایسی لوں گا کہ بس ایک بار آ جائے۔ امی کے جانے کے بعد میں نے دانت کچکچا کے کہا، تائی امی میں نے نئے نئے فیشنوں کے 16 جوڑے سلائے ہیں، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، لیکن میچنگ سینڈلیں نہیں ہیں میرے پاس۔ آپ مجھے انار کے لیے لے جانا، میں 10-12 جوتیاں بھی لے لوں گی۔ سر سلامت رہیں جوتیاں بہت۔ میں اس کے نزدیک سے گزرتا ہوا اس طرح بڑبڑایا کہ اسے سنائی بھی دے اور نہ بھی دے۔ وہ چونک کر چپ ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ کہ تم ملم گلم ڈھیر اٹھا لائی ہو، امی نے مایوسی سے اس کے ملبوسات دیکھ کر کہا۔ ویسے بھی کالج میں تو یونیفارم پہننا ہے، ہاسٹل میں کوئی ہلکے پھلکے آرام دہ سادہ کپڑے چل جاتے۔ میں ہلکے کپڑے پہنوں گی تائی جی تو ہاسٹل کی لڑکیاں مجھے بھی پیچھے سے ہلکا ہی سمجھیں گی۔ وہ ہاتھ ہلا کے اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ساروں کو لگ پتہ جائے گا کہ یہاں رضیہ انور رہنے آئی ہے، کوئی معمولی شے نہیں۔ میں اب اپنے کمرے میں تھا، مگر اس کی گنجیلی کڑکتی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے یہاں تک بھی آ رہی تھی۔ بآسانی میرے کانوں میں وہ کیل ٹھونک رہی تھی۔ نی، اس نے اتنی بدتمیزی سے پتہ نہیں کسے مخاطب کیا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نی، ایک کپ چائے بنا کے لا اور آ کے میرا سر دبا، سفر میں پیر بھی میرے دکھ گئے ہیں۔ پیدل چل کے آ رہی ہے جیسے، میں نے جل کے سوچا۔ چائے میں بنا دیتی ہوں بی بی، مگر پیر دبانا میرا کام نہیں، اور نام ہے میرا زیتون۔ یہ نی کر کے دوبارہ نہ بلانا۔ واہ جی واہ، میں نے دل کھول کے زیتون کو داد دی جو ہماری ملازمہ تھی اور بدمزاجی اور سڑیل پنے میں اپنی مثال آپ تھی۔ مفت میں نہیں دبواری، پیسے دوں گی۔ رضیہ بھی دہاڑی، اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کے رکھو بی بی، نہ مفت میں نہ پیسے لے کر۔ زیتون ایویں کسی کے پیر نہیں دباتی، اس نے آج تک صرف اپنے بیبے کے پیر دبائے ہیں۔ توبہ، نوکر ذات اور اتنی اکڑ! اس سے پہلے معاملہ ہاتھ سے نکلتا۔ امی بیچ میں کودی۔ زیتون تم جاؤ، صفائی کا کام نپٹاؤ، 12 بج رہے ہیں۔ کیسے صفائی کروں جی؟ آپ کے پرونے کا کھلارا ہر پاس سے ڈلا ہوا ہے، کدھر جھاڑوں پھیروں اور کدھر ٹاکی لگاؤں؟ اچھا جاؤ تم برتن دھو، میں تب تک چیزیں سمیٹتی ہوں۔ تائی جی آپ کی نوکرانی کتنی بد نظر ہے، منہ بھر کے میرے سامان کو ٹوک دیا۔ ہائے ربا، میرا تو خون ہی ہلکا ہے، نظر فوراً لگتی ہے۔ میری نظر بھری ہوئی ہے جی۔ زیتون جاتے جاتے پلٹ کے، بڑے بڑے سامان دیکھے ہیں، کبھی جوتی پہ نہیں رکھا۔ ہاں زیتون، تم سے کیا کہا ہے، کام کر اپنا۔ امی نے ڈپٹ کر اسے بھیجا، پھر رضیہ کو سمجھانے لگی۔ رضیہ بیٹا، یہاں نوکرانی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور وہ بھی اچھی، محنتی اور ایماندار۔ یہ اچھی ہے؟ زبان دیکھو، لمبی، اتنی تمیز ہی نہیں کہ مالکوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ میرے لیے تو اچھی ہے، چھٹی نہیں کرتی، چوری نہیں کرتی، اور کیا چاہیے؟ جتنی تنخواہ لیتی ہے اتنا ہی کام ایمانداری اور محنت سے کر دیتی ہے۔ تم ذرا احتیاط کرو، ہاتھ سے نکل گئی تو میں کہاں ڈھونڈتی پھروں گی نئی اور قابل نوکرانی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، نوکروں سے ڈرتے رہو۔ وہ بڑبڑاتی رہی۔ یہ الگ بات کہ اس کی بڑبڑاہٹ ہمارے اتنے بڑے گھر کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکی جسے آپ اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ بعد میں نے امی کو جتایا، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ چلنے پھرنے کا سلیقہ۔ زیتون کے ساتھ بات کر رہی تھی تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون نوکر ہے کون مالک۔ یہی سب سکھانے کے لیے تو اسے یہاں بلوایا ہے۔ قصور اس کا نہیں، اس کی ماں نیری جاہل۔ گھر میں ابھی اجڑ سی نوکرانیوں کا ہجوم رکھ چھوڑا ہے۔ ان میں اٹھنے بیٹھنے کے ویسے بھی عادت نہیں، ورنہ بچی ذہین اور سمجھدار ہے۔ کالج میں 2 سال لگائے گی تو دیکھنا کیسے بدل جائے گی۔ یہ امی کا دعویٰ تھا جو میرے نزدیک سراسر بے بنیاد تھا۔ ذرا مجھے اس شعر کا مطلب تو سمجھا دیں۔ آج وہ پھر ہاسٹل سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور ایک نیا بہانہ لے کر میرے کمرے میں گھس آئی تھی۔ تو میں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر آنا چاہیے؟ اتنی تمیز ہے مجھے۔ میں اپنے بھائی بھابھی کے کمرے میں جاتے ہوئے ہمیشہ دروازہ کھٹکا کے اندر جاتی ہوں، مگر آپ تو اکیلے ہو، آپ کو دروازہ کھٹکانے یا نہ کھٹکانے سے کیا مطلب؟ بڑے آرام سے وہ بڑی سے بڑی بات کر جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مزے سے کہنے کے بعد مسکرا رہی تھی اور میں جھینپ رہا تھا۔ یہ شعر، اس نے کتاب آگے کی۔ مجھے نہیں آتا مطلب بغیر دیکھے میں نے منہ پھیر لیا۔ خیر، آتا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑے ناز سے بولی۔ اچھا، تو بی اے کے امتحان کے تمہاری طرح نقلیں کر کے دی ہیں؟ اتنے لائق فائق ہیں تو مطلب سمجھائیں نا۔ معاملہ میری عزت کا تھا، اس لیے کتاب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے بری طرح گھورا۔ آج اس کے مینڈک سائز دیدوں سے ذرا کم سرما ابل رہا تھا۔ کون سا شعر ہے؟ یہ والا جی، جس کے اوپر انڈا بنایا ہے۔ انڈا نے سرکل لگایا ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ ویسے بھی میں نے سرکل کا مطلب نہیں سمجھنا، شعر کا مطلب سمجھنا ہے۔
اچھا یہ شعر، میں نے زیر لب پڑھا۔ کمال ہے، تمہیں اس شعر کا مطلب نہیں آتا؟ کمال ہے، بلکہ شرم کا مقام ہے، اتنا آسان شعر اور تمہیں اس کا مطلب نہیں آتا؟ چلو بھاگو یہاں سے، میں ایسے نالائق لوگوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں باقاعدہ دھکے دینے پہ اتر آیا۔ آئے ہائے وہ بوکھلا گئے۔ سنا نہیں، جاؤ یہاں سے، تمہاری جیسے کن ذہن پہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ میں نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا، بلکہ اس ڈر سے کہ وہ واپس نہ آ جائے لاک بھی کر دے، اور کیا کرتا؟ ایسے افلاطون شعر کا مطلب تو خود مجھے نہیں آتا تھا، اسے کیا سمجھاتا؟ اب آپ سے کیا پڑھتا؟ میں بھی تعلیم کے میدان میں کچھ خاص یعنی بس گزارا ہی تھا۔ چھٹی کا دن میرے لیے گھر پہ گزارنا کسی عذاب سے کام نہیں ہو گیا تھا۔ ہر ویکینڈ پہ وہ دوپہر سے یہاں پہنچی ہوتی، اور وہ رات، پھر اگلا دن، اگلی رات، یا اللہ کیسے بتاؤں کیا اذیت بھرے دن تھے۔ اس کی چیختی چنگاڑتی آواز، بے ہنگم کہکے، جاہلانہ گفتگو اور وہ سب کچھ جو میرا خون کھولانے کے لیے کافی تھے۔ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا تھا، نئے دوست بنے، نئی واقفیت بڑھی۔ انہیں میں ایک دوست عثمان تھا، میری طرح وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ایسی ایک چیختے چلاتے چھٹی والے دن جب میرا دل اس کی بدتمیزیوں اور جاہل عورتوں والے کوسنوں سے بھرپور باتوں سے گھبرا گیا تو میں اٹھ کے عثمان سے ملنے چلا آیا۔ عثمان بھی گرچہ ہمارے بلاک سے اگلے بلاک میں رہتا تھا، اس کے باوجود دوستی کے ان 6-7 ماہ میں نے کبھی بھی اس کے گھر جانے کا نہ سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیر متوقع طور پہ وہ مجھے دیکھ کر حیران زیادہ ہوا اور خوش کم۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے ماحول سے بہت ملتا جلتا تھا۔ وہی میری امی جیسے سادہ مزاج اور گھریلو سے اس کی امی، وہی میرے ابو جیسے خوش مزاج، باتونی مگر کبھی کبھی باروب قسم کے باپ بننے والے اس کے ابو، اور میری ہی طرح اس کے اکلوتے پن سے سارے گھر پہ راج کرنا۔ میرا دل وہاں لگنے لگا تھا، اور رضیہ سے فرار کر میں نے یہ حربہ اپنایا کہ جس دن وہ ہر ویکینڈ پہ جس طرح وہ اپنا بوریا بستر باندھ کے ہاسٹل سے ہمارے گھر آ جاتی تھی، اس طرح میں بھی اپنا بوریا بستر اس کی آمد سے پہلے لپیٹ لیا کرتا تھا اور عثمان کے ہاں جا کے ڈیرا جما لیتا۔ کمبائن اسٹڈی کا بہانہ خاصا کام آتا۔ امی کو میرا یہ معمول ایک آنکھ نبھاتا تھا۔ امی پلیز، جب میں رضیہ کے یہاں 2 دن رہنے والے معاملے پہ سمجھوتا کر چکا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں ہر بار میرے جانے پہ وہاں جانے پہ بحث شروع کر دیتی ہیں؟ بحث میں شروع کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں باز ہوگے، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بحث ہوتی کیا ہے۔ امی پلیز بات تو سنیں۔ میں گھبرا کے ان کے پیچھے لپکا، مگر وہ اپنا کام کر کے رہی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی میں ابو جان کے رحم و کرم پر تھا۔ برخودار، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ بول رہے ہیں ابو جی، سن نہیں رہے؟ میں ہلکا سا منمنایا۔ بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ، یہ ہر ہفتے اپنے دوست کے ہاں ڈیرا جمانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں چپ رہا۔ وہ چند سیکنڈ تک گھورتے رہے، میرے جواب کا انتظار کرتے رہے، پھر دوبارہ گرجے۔ جواب تو بولتے کیوں نے؟ ہم نے تو خود ہی تو بکواس بند رکھنے کا حکم دیا ہے، تو کیا تم علاوہ بکواس کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ وہ اور بھی بگڑ گئے۔ سیدھی طرح بتاؤ۔ سیدھا جواب یہی ہے کہ پڑھائی کے لیے جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہے تمہارا دوست؟ میرا کلاس فیلو کرنا کیا میری طرح اسٹوڈنٹ ہے؟ تو تم اس سے کیا پڑھنے جاتے ہو جو خود تمہاری جماعت میں پڑھتا ہے؟ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یکسوئی اور دھیان سے، جو اب ہمارے گھر میں ناپید ہے۔ مگر تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ تم رضیہ کی وجہ سے بھاگ جاتے ہو۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا تم؟ کوئی بھی نہیں، میں پڑھنے اور صرف پڑھنے کے لیے عثمان کے یہاں جاتا ہوں، اور اس کی وجہ رضیہ ہی ہے۔ اس کے یہاں ہوتے ہوئے اس گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا جہاں بندہ سکون کا سانس لے سکے۔ کبھی ٹی وی پہ اونچی آواز میں بیکار قسم کی فلمیں، ڈرامے اور گانے، کبھی زیتون سے تو میں۔ ہمارے گھر میں کبھی اس قسم کی زبان نہیں استعمال ہوئی تھی جیسی وہ بولتی ہے۔ سن سن کے میرا دماغ پکنے لگتا ہے، اور جب دماغ کی یہ حالت ہو تو پڑھائی کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، انہوں نے سارے ہلا کے کہا۔ میرے دل نے خوشی کے مارے بھنگڑا ڈالنے کے لیے ایک ٹانگ اٹھائی۔ رضیہ سے؟ اسے سمجھائیں گے؟ منع کر دیں گے؟ میں تمہاری ماں سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ تمہیں جانے دیا کرے، اور اسے منع کر دوں گا کہ مت ٹوکا کرے تمہیں۔ یعنی رضیہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ؟ ٹانگ واپس نیچے آ گئی۔ بھئی اب اسے کیا کہوں؟ ایک تو وہ بھتیجی، دوسرے مہمان، اور تیسرے ہونے والی بہو، اور بہو اور سسر کا تو رشتہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ چاہے بھتیجی کا رشتہ اس سے بھی عجیب، میری اماں جی بھی اپنے چاچے کی بہو تھی۔ بڑا پیار تھا ان میں اور میرے دادا جی میں۔ دادا جی اپنے زمانے کے بڑے مشہور پہلوان تھے۔ جب اکھاڑے میں اترتے تھے تو ہمارے ہاں ایک بار گجرانوالا کے شاہو پہلوان کو پچھاڑ ڈالا تھا انہوں نے۔ شیر و ناروال کا خطاب ملا تھا انہیں۔ اس زمانے میں گجرانوالا صرف پہلوانوں کے لیے مشہور تھا یا پھر دودھ دہی کے لیے؟ آج کل تو اس کے تکے اور بٹیر مشہور ہیں۔
چلیں گے کسی اتوار کھانے کے لیے گجرانوالا. موٹر وے بنی ہے, ادھر لاہور اور گجرانوالا کا تو فاصلہ بہت ہی کم ہو گیا. بائی پاس سے گزرو اور آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤ. پہلے جی ٹی روڈ سے جانے میں کوئی 2-3 گھنٹے لگتے تھے. تمہارے چاچے بشیر کے بارات گجرانوالا گئی تھی. سن 82 کی بات ہے. ہم لوگ کوئی 300-400 بندے. ابو جان و امی آوازیں دے رہی ہیں. میں جان بچا کے بھاگا, ورنہ وہ سن 82 سے سن 72 ہوتے ہوتے سن 44 تک بھی جا سکتے تھے. گھر بھی کیسی نعمت ہے یار. گرمیوں کی جلتی بنتی دوپہر میں جھلس کے گھر پہنچتے ہی عثمان نے اے سی آن کرتے ہوئے کہا, مجھے بھی آج کل تمہارا گھر کسی نعمت سے کم نہیں لگتا. میں اس کے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ گیا. ویکینڈ پہ یہاں کا رخ کرنے کے بجائے میں آج کل یونیورسٹی سے سیدھا اس کے ساتھ ہی آ جایا کرتا تھا, کیونکہ گرمیوں کی تعطیلات کی وجہ سے وہ پچھلے 15 روز سے ہمارے یہاں تھی. میں کلس کے تھک گیا تھا. کتنی بار امی سے منہ پھاڑ کے کہا, یہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ ایسے بھی یہاں کون سا خوش رہتی ہے. کبھی سے کمرے چھوٹے لگتے ہیں, کبھی ماحول گھٹن والا ہے, تو کبھی ٹریفک کا شور چپتا ہے. رہ کے سے اپنے نارووال والے گھر کا ٹھنڈا صحن, کھلے کمرے, سر میں تیل لگانے والی اور پیر دبانے والی اپنی سڑچڑی ملازمائیں یاد آ جاتی ہیں. آخر یہ وہاں جاتی کیوں نہیں؟ کیوں خود پہ جبر کاری اور ہمارا صبر آزما رہی ہے؟ پریکٹس کاری ہے میکے سے دور رہنے کی. امی کی نرالی منطق تھی. میں نے بتایا نا کہ انہیں اپنی مرضی کے مطلب اخذ کرنے کا بہت شوق تھا. میرا خیال ہے میں خودکشی کی پریکٹس شروع کر دوں. کس قدر فضول بولنے لگے ہو تم. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کی چہیتی رضیہ سلطانہ نے ہمارے سارے گھر کا ماحول تباہ کر دیا. جو پہلے نہیں ہوتا تھا وہ سب اب ہوتا ہے. گالم گلوچ, کوسنے, بددعائیں, واہیات باتیں. تم نے رضیہ کو خربوزہ کہا ہے؟ امی نے میرے گلے شکوے پہ دھیان نہ دیا اور بات پکڑ لی. میں نے خود کو بھی خربوزہ کہا ہے. لو پھر تو اللہ میں لائی جوڑی. وہ ہنسنے لگی اور میں چڑھ کے یونیورسٹی چلا ہے, اس ارادے کے ساتھ آج سارا دن گھر کا رخ کرنا ہی نہیں ہے. گھر سے ستائے مجھ جیسے بیچارے اور لاچار انسان کے لیے واقعی عثمان کا گھر کسی نعمت سے کام نہیں تھا, اور یہ بات میں نے برملا اس سے کہہ بھی دی. میرا گھر؟ احمق انسان, اپنا گھر ایک نعمت ہوتا ہے. مجھے تو اس گھر میں بھی اپنائیت محسوس ہوتی ہے. کیا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟ ابھی میری جذباتیت عروج پہ پہنچنے ہی والی تھی کہ دروازے سے عثمان کو پکارتی ہوئی اندر آئی. پہلی نظر اس پہ ڈالتے ہی میں مبہوت ہو کے رہ گیا. وہ مکمل حسن کا ایک شاہکار تھی. اوہ سوری. مجھے دیکھ کے وہ شائستہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے پلٹنے لگی. ارے آج وہ خزینہ جن کا اپنا گھر ہے. کیا مطلب؟ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں تحیر تھا, ایسا تحیر جو کسی لطیف مذاق کے سمجھ نہ آنے پہ پیدا ہوتا ہے. مسکراتا گدگداتا سا تحیر. یہ کیفیت اس کی آنکھوں کو اور ساحر کاری تھی. پھر یہ دوست ہے میرا, جگری دوست آفتاب. امی کل تم سے ذکر کر رہی تھی نا, وہی. عثمان کے اس مبہم سے تعارف پہ میں خجل ہو گیا. پتہ نہیں آنٹی نے کن الفاظ میرا ذکر کیا ہوگا. ہو سکتا ہے میرا آئے دن یہاں ڈٹے رہنے والی بات کی ہو. اور یہ میری فرسٹ کزن ہے خزینہ. اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا, مگر اب تک ہاسٹل کے انتظام میں ہو سکا, اس لیے کچھ دن ہمارے یہاں رہیں گی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا دل بھی یہاں لگنے لگے. یہ گھر ان محترمہ کو بھی کسی نعمت سے کم نہ لگے اور اپنائیت محسوس ہونے لگے. یقیناً وہ یہ ساری باتیں مجھے سنا رہا تھا. میں نے اسے زبردست طریقے سے گھور کے سہمانا چاہا, مگر ناکام رہا. ایسی کوئی بات نہیں. میری اس کوشش کو ناکام کرنے والا یہی ملائم لہجہ تھا. کسی بھی چیز کے لیے اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسے چپک کر بیٹھ جایا جائے. یہ گھر واقعی میرے لیے اپنے گھر جیسا ہے, لیکن اس کا یقین آپ کو یا خود کو دلانے کے لیے میں یہاں مستقل نہیں رہ سکتی. یار میں مذاق کر رہا تھا. مجھے تو چھوڑو. امی کو جتنی خوشی تمہارے یہاں رہنے سے ہوگی اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی. میں اندازہ کر سکتی ہوں, مگر میں یہاں رہ نہیں سکتی. مجھے ہاسٹل ہی جانا ہے. کیوں؟ میں نے وجہ جاننا چاہی. پہلے تو اس نے اس دخلے در معقولات پہ مجھے کچھ ایسی اجنبی نگاہوں سے دیکھا کہ خجل ہو کے رہ گیا. واقعی ان 2 کزنس کی گفتگو کے دوران مجھے یہ پرسنل سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے کہ وہ جواب دے رہی تھی میرے ہی سوال کا, مگر میری جانب دیکھے بغیر. اس کا مخاطب عثمان تھا, کیونکہ میں اپنے گھر سے یہاں پڑھنے آئی ہوں. گھر جیسے آرام دہ ماحول کے مزے لوٹنے نہیں. یہاں میرا دھیان بٹ جائے گا. تم ہو, آنٹی ہیں, انکل ہیں, آپ لوگوں کی کمپنی انجوائے کرنے کا کسی دل نہ چاہے گا. پھر گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے, کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بھی بنتا رہتا ہے. تو امپاسبل. انجوائمنٹ کے لیے یا چند چھٹیوں میں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے میں یہاں ضرور آنا چاہوں گی, مگر میرا خیال ہے
پڑھائی تو ہاسٹل میں رہ کے ہی سنجیدگی سے ہو سکے گی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ انکار کر رہی تھی مگر کس خوبصورتی اور شائستگی سے اپنا موقف بیان کیا تھا۔ شروع ہائے تائی جی، بڑا سوادی شوربہ ہے۔ روٹی تو ساتھ میں لو بیٹا، خالی سالن معدے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ امی نے میرے چہرے کے بگڑتے زاویوں پہ نظر ڈال کے کہا، اتنے سوادی پائے بنائے آپ نے کہ دل کر رہا ہے پورے ڈونگے کو منہ لگا لوں۔ اس قدر گرمی میں آپ نے پائے پکائے ہی کس لیے؟ میں نے جھنجھلا کے امی سے پوچھا۔ سردیوں میں اچھے لگتے ہیں، رضیہ نے فرمائش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس ناقول فرمائش پہ اسے گھورتا، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، گرمیوں میں چائے پیتے ہو نا، وہ گرم نہیں ہوتی؟ پائے زیادہ گرم ہے۔ عجیب پھاڑ کھانے والا لہجہ تھا اس کا۔ دانت پیستے ہوئے میں شوربے میں روٹی کا لقمہ ڈبونے لگا۔ ٹھک ٹھک کڑک کڑک، یہ کوئی اور ہی آوازیں تھیں۔ میں نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا اور میرا دوسرا لقمہ بھی حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ وہ ہڈی کو کبھی میز کبھی پلیٹ پہ مار کے گودا نکال رہی تھی، کبھی دانتوں سے چبا رہی تھی تو کبھی چوس رہی تھی۔ پانی کے ایک بڑے سے گھونٹ کے ساتھ میں نے یہ دوسرا اور آخری نوالا پیٹ تک پہنچایا اور خود اٹھ گیا۔ کھانا تو کھاؤ، امی نے آواز دی۔ مجھ سے اس آرکیسٹرا کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جاتا۔ جاتے جاتے میں نے بغیر مڑ کے دیکھے جواب دیا۔ اگلے 15 منٹ میں عثمان کے گھر موجود تھا۔ اس کی ڈائننگ ٹیبل پہ عثمان، اس کی امی اور خزینہ کے ساتھ عثمان نے تو مجھے دیکھتے ہی نعرہ بلند کیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہماری ڈائننگ ٹیبل اتنی سونی سونی اجاڑ سی کیوں ہے بھیا، جس پہ آپ جو رونق افروز نہیں ہوئے۔ ویسے یار، ہمارے گھر کے کھانے کی خوشبو کیا واقعی اتنی زوردار ہے کہ تم شہر کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہو تم تک پہنچ جاتی ہے؟ اس نے ایک بار پھر خزینہ کے سامنے مجھے شرمندہ کرنا چاہا۔ میں نے شرمندہ ہونے سے پہلے احتیاطاً اس بار اس کی جانب دیکھا، مگر وہ بجائے اس فضول مذاق میں اس کا ساتھ دینے یا کم از کم ہنسنے کے وہ یکسر نظر انداز کے سنجیدگی سے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار رضیہ یاد آ گئی۔ آنٹی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ عام پاکستانی کھانوں کے ساتھ ساتھ یہ مختلف طرح کے سلاد اور پاستا بھی اتنے اچھے پکا سکتی ہیں۔ کہاں بیٹا، ہمیں تو بس وہی ڈھنگ کا بنانا آتا ہے جو اپنی اماں سے سیکھا۔ اتنے سال کویت میں رہ کے بھی بس آلو گوشت کوفتے اور دال چاول ہی بنائے، کیونکہ عثمان کے ابا کو صرف پاکستانی ذائقہ پسند ہے۔ یہ تو آج خزینہ کچن میں گھسی تھی تو اس نے میری پالک گوشت اور ماش کی دال کے ساتھ اپنی یہ ورائٹی بھی تیار کر لی۔ بہت اچھا پاستا بنایا آپ نے، میں نے بہت سنبھل کے خاصے مناسب الفاظ میں اس کی تعریف کی۔ جواباً وہ بڑے پروقار انداز میں مسکرائی، کہا کچھ نہیں۔ کھانے کے دوران میں وقتاً فوقتاً ایک اچکتی سی نگاہ اس پر ڈالتا رہا۔ وہ یوں کھانا کھا رہی تھی جیسے کوئی فاختہ کو چگ رہی ہو۔ خزینہ میرے حواسوں پہ سوار رہنے لگی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا موازنہ رضیہ سے کرنے لگا۔ جب رضیہ میرے سامنے میرا دل کلسا رہی ہوتی تب بھی، اور جب خزینہ میرے سامنے میرا دل تڑپا رہی ہوتی تب بھی۔ پھر مجھے لگا جیسے رضیہ سے اس کا موازنہ کر کے میں خزینہ کی توہین کر رہا ہوں۔ میں نے یہ مشغلہ بھی ترک کر دیا۔ اب میرا کام تھا ہر وقت خزینہ کے بارے میں سوچنا۔ وہ تقریباً 20-22 دن تک عثمان کے گھر رہنے کے بعد ہاسٹل شفٹ ہو چکی تھی، اور ان تمام دنوں میں میرا روز اس سے سامنا ہوتا، لیکن افسوس میں سے دوستی یا بے تکلفی قائم کرنے میں ناکام رہا۔ اس میں ہاتھ میری کمزوری یہ ہمت کی کمی کا نہیں ہے، اس کا روب حسن ہی اتنا تھا، اور کچھ وہ تھی بھی اتنی باوقار شائستہ تھی کہ خامخواہ اس سے بے تکلفی ہوتے ہوئے بھی ڈر ہی لگتا تھا۔ تمہارا نتیجہ کب آ رہا ہے؟ ابو کے سوال میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کس بات کا نتیجہ؟ تمہارے امتحانات کا۔ اوہ، رزلٹ جو کوئی 1.5 ماہ تک، پھر سوچتے ہیں کچھ تمہاری شادی کا۔ وہ مطمئن ہو کر بولے مگر میرا اطمینان غارت کر کے۔ کون سے امتحانات؟ یونیورسٹی کے؟ ارے ہاں، یاد آیا، ان کا نتیجہ تو اس سال نکل ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہیں پھنس گیا ہے؟ وہ گھورنے لگے۔ وہ دراصل میں اگلے 2-3 سالوں تک رزلٹ کو کہیں پھنسانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ رضیہ بھی تب تک ایف اے تو کر ہی لے گی۔ جی بالکل کر لے گی، آئندہ 4-6 سالوں میں ضرور کر لے گی۔ تم اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بولنے دو۔ ابو جو اپنے آگے کسی دوسرے کو بولنے کا موقع کام ہی دیتے تھے، میری بار بار کے دخل اندازی پہ جھلا گئے اور ڈپٹ کر میرا منہ بند کرایا۔ وہ امتحانات دے کے ناروول جاتی ہے تو ہم بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں تاریخ رکھنے۔ ابو، میں رضیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ بہت ہمت کر کے میں نے فکرہ ادا کیا، مگر میرا اتنا کہنے پہ ابو کے چہرے کا رنگ جس تیزی سے بدلا، جس پھرتی سے کھڑے ہو گئے وہ میرے جانب لپکے،
میرے جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا۔ شڑوں شڑر شڑوں، یہ آوازیں اس تسلسل کے ساتھ آ رہی تھی کہ مجھے منہ میں رکھا روٹی کا پہلا لقمہ نگلنا مشکل ہو گیا۔ بےہودہ آوازوں کو برداشت کرتے ہوئے مسلسل اسی ایک لقمے کو چبائے جا رہا تھا، اور وہ میرے سامنے پلیٹ کو منہ لگائے شوربہ چسکے لینے کے انداز میں پیتی جا رہی تھی، اور میرے دماغ کو چٹکھاتی جا رہی تھی۔ اتنے میں وہ میری طرف مڑی اور مجھ سے پوچھنے لگی، آپ میرے پاس ہونے کی خوشی میں مجھے کیا تحفہ دو گے؟ پہلے تم پاس تو ہو جاؤ۔ اس کے بے حد لاڈ سے کیے سوال کے جواب میں نے خاصی رکھائی سے کہا، جس کا اس پہ خاص اثر نظر نہ آیا، میں تو سونے کی چین لوں گی، اور میں چین کا سانس۔ وہ کیوں؟ ایف اے کا مارکا سر کر لینے کے بعد تم اللہ اللہ کر کے اپنے گھر تو سدھارو گی نا، پھر یہ گھر دوبارہ مجھے اپنا گھر لگنے لگے گا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ زیادہ خوش ہو کے پاٹنے کی ضرورت نہیں، رزلٹ آنے کے بعد مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لانے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ تائی جی تو ابھی سے بری کے جوڑوں کے لیے میری صلاح لے رہی ہیں۔ کیا صلاح لے رہی ہیں؟ میں چوکنا ہوا۔ یہی کہ جوڑے کتنے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، بھاری کتنے اور سادے کتنے، اور تمہاری غلط فہمی کہ تم اسے اپنے اوپر لے گی۔ ہو سکتا ہے وہ میری بری کے لیے تم سے مشورہ لے رہی ہوں، مگر یہ بری تمہارے لیے ہی تیار ہو رہی ہے، اس کا یقین مت کرنا۔ امی آج کل میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی اسے ورگلانے کی، امی سے متنفر کرنے کی اور دل برداشتہ کرنے کی، مگر وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کے کہنے لگی، اور آپ کی غلط فہمی کہ آپ تائی جی کی لڑکیاں ڈھونڈنے والی بات کو اپنے اوپر لے گی، حالانکہ وہ تو گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ڈھنگ کی چھوکری ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ زیتون اس گھر میں رہے گی تو میں نہ ہوں گی۔ اب ظاہر ہے انہیں ہونے والی بہو کی بات ماننی ہے، نہ کہ نوکرانی کا لحاظ کرنا ہے۔ اس زیتون کو تو میں بتا دوں کہ مجھ سے متھا لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس روانی سے میرے سامنے گالی بکی کہ میں دم بخود رہ گیا۔ کسی عورت کی زبان سے اس قسم کی گالی سننے کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی زبان کے جوہر بہت بار دیکھے تھے، مگر ایسی گالی۔ رضیہ سلطانہ، تم سے تو شادی میں مار کے بھی نہ کرو، میں نے قسم کھا لی۔ عثمان سے پتہ چلا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے خزینہ آج کل ہاسٹل سے ان کے ہاں آئی ہوئی ہے۔ یہ ایک زبردست موقع تھا امی کو اس سے ملوانے کا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے خزینہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کرنے کے بعد انہیں اس سے ملواؤں گا تو شاید وہ سرے سے ملنے سے انکار کر دیں، اور اگر ملیں گی بھی تو تعصب کی اینک لگا کر۔ اس لیے میں نے آنٹی یعنی عثمان کی امی کی عیادت کے لیے انہیں تیار کرنا چاہا۔ تم ہو تو آتے ہو روزانہ، میں جا کے کون سے زمانے سے انوکھی تیمارداری کر رہوں گی؟ وہ پتہ نہیں کیوں آلکسی دکھا رہی تھی، ورنہ ایسے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ میری بات اور ہے، آپ کی بات اور۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں کیونکہ میں ان کے بیٹے کا دوست ہوں۔ آپ کو ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کے دوست کی امی ہیں۔ زیادہ سبق مت پڑھاؤ، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ میرے اپنے گھٹنوں میں اتنا درد ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہوں۔ میں پیدل نہیں گاڑی لے کر جا رہا ہوں۔ ان کے اتنا حجت کرنے پہ میں چڑ گیا، اندر ہی اندر ڈر بھی گیا کہ کہیں انہیں معاملے کی بھنک تو نہیں پڑ گئی جو آنا کہانی کر رہی ہیں۔ ابھی وہ رضیہ لینے آ جائے تو سب درد بھلا کے چل پڑیں گے آپ انارکلی اور اچرا بازار، میں بڑبڑایا۔ آخرکار 100 احسان دھر کے وہ میرے ساتھ عثمان کے ہاں پہنچی۔ سارے راستے میں دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہا کہ خزینہ ایسے ان کے دل کو چھوئے کہ رضیہ چیخیں مارتی نکل جائے۔ یہ کون بچی ہے؟ تمہاری بہن؟ خزینہ کو دور سے ہی دیکھ کے انہوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے دل نے زور سے دھڑک کر شور مچایا۔ بہن ہی سمجھ لیں، پھپھو کی بیٹی ہے، عثمان نے تعارف کرایا۔ خزینہ اپنی عادت کے مطابق بڑے کرینے اور سبھاؤ سے ان سے ملی، پھر آنٹی کو پرہیزی کھانا بھی ان کے سامنے بڑے اصرار سے کھلایا، دوا دی، پیروں پہ مالش کی۔ اس دوران وہ امی سے چھوٹی چھوٹی عام گھریلو سی باتیں کرتی ہوئی مجھے پہلے سے بھی الگ لگی اور زیادہ اچھی بھی۔ آپ کی تو خاصی دوستی ہوگی ایک ہی گھنٹے پہ۔ واپسی پہ میں ان کے خیالات ٹٹولنا چاہے۔ ہاں، اچھی خاتون ہے، ہماری عادتیں بھی بہت ملتی جلتی ہیں اور بیماریاں بھی، ان کو بھی جوڑوں کی وہی تکلیف۔ میں خزینہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ عجیب سی لڑکی ہے، بالکل ٹھوس۔ کیا؟ میرے پاؤں بریک پر جا پڑے، گاڑی ایک دھچکے سے ساتھ رکی۔ تمہاری گاڑی کیوں ٹھوس ہو گئی ہے؟ خزینہ آپ کو عجیب سی لگتی ہے؟ اور دوسرا لفظ ادا کرنے کی میری جرأت نہیں ہوئی، جیسے خزینہ کی بے عزتی ہونے کا احتمال ہو۔ ہاں تو اور کیا، لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں اس میں، نہ ہنسنا نہ بولنا، عجیب پکی سی شکل ہے اور پکی پکی باتیں، بڈھی روح۔ وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے۔ اچھا، تو تم اس کی باتیں سننے یہاں گھسے رہتے ہو؟
امی نے اس بری طرح گھورا کہ میں گڑبڑا کے رہ گیا۔ وہ یہاں ہوتی کب ہے؟ وہ تو ہاسٹل میں رہتی ہے، اور آپ کی اس لاڈو رانی رضیہ کی طرح اندھا کانا نہیں رہتی کہ 2 دن ہاسٹل میں اور 4 دن کسی اور کا خون جلانے اس کے ہاں۔ اب رضیہ کا یہاں کیا ذکر؟ وہ پکی مشکوک ہو گئی تھی۔ میں نے مزید بات آگے بڑھانے کے بجائے چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے میں ہی اپنی بہتری جانی، مگر وہ بھی میری ماں تھی۔ باقی کا سارا راستہ وہ چپ چاپ کچھ سوچتی رہی اور میرا دل ہولتا رہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے پیچھے سے ان کی آواز آئی تو ٹھٹک کے رک گیا۔ عثمان کے ہاں۔ ان کے سوال پہ حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں سوائے عثمان کے اور کسی سے نہ ملتا ہوں نہ کسی کے گھر جاتا ہوں۔ امتحانات ہو چکے ہیں، آپ کون سی پڑھائیاں کرنے جاتے ہو؟ بس ایسے ہی گپ شپ کے لیے۔ رضیہ کال سے آئی ہوئی، اس سے کر لو گپ شپ۔ میں ڈنک کھا کر بتکا۔ پہلی بار انہوں نے اس قسم کا مشورہ دیا تھا، اور ورنہ وہ خاصے پرانے خیالات کی خاتون تھی۔ رضیہ سے میری بیزاری بھی مجھے ٹوکا ضرور کرتی ہے، مگر کبھی بھی دوستی پیدا کرنے پہ زور نہیں دیا تھا۔ میں اسے غنیمت جانتا تھا، پھر اب یہ مشورہ؟ کھڑے کھڑے چھلانگیں کیوں مار رہے ہو؟ رضیہ سے گپ شپ کرتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہے؟ اچھی خاصی تنزیہ اور جلے انداز میں پوچھا گیا۔ میں نے بھی اتنے جلے ہوئے انداز میں جواب دیا، جیسی باتیں وہ کرتی ہے حیا ہی آتی ہے۔ فضول باتیں مت کرو، وہ پکی صورت والی تمہیں کون سا درس دیتی ہوگی جس کی باتیں سننے بھاگ رہے ہو وہاں؟ حد کرتی ہیں امی، میں کھسیا گیا۔ وہ وہاں کہاں؟ اتفاقاً آئی ہوئی تھی اس دن، میں تو یوں ہی بس ایسی ٹائم پاس کرنا ہے۔ اتنا ٹائم ہے تو ہمیں دو نا، میرے تو گھٹنے سخت درد کر رہے ہیں۔ تم رضیہ کو ذرا لبرٹی تک لے جاؤ، اسے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ امی میں نے لاکھ ہاتھ پیر مارے، سر بھی پٹکا، مگر انہوں نے رضیہ کو میرے سر پہ سوار کر آ کے ہی دم لیا۔ بیٹھو۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، جو شاپنگ پہ جانے کے لیے یوں تیار ہوئی تھی جیسے کسی فنکشن میں جا رہی ہو۔ میں گاڑی میں نہیں جاؤں گی۔ پھر؟ رکشہ رکواؤ۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پہ جاؤں گی۔ موٹر بائک؟ نہیں، ڈبل سواری پہ پابندیاں پکڑے جائیں گے، میں نے بہانہ بنایا۔ مجھے الو نہ بناؤ، ڈبل سواری پہ پابندی ہوگی مگر لیڈیز پہ نہیں ہے۔ بائک میں پیٹرول نہیں ہے، پاس ہی تو پیٹرول پمپ ہے، تھوڑا سا پیدل چلتے ہیں، ڈلوا لیتے ہیں۔ دیکھو رضیہ سلطانہ، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ… میں مڑنے لگا تو وہ فوراً اندر بیٹھ گئی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، دھمکیوں سے مانتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مارکیٹ جانے کے بعد رضیہ سلطانہ نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو پارکنگ میں اترتے ایک سنگھاڑے بیچنے والے کو روک لیا۔ انکل، سنگھاڑے کا ریٹ کیا ہے؟ میں نے چونک کے دیکھا۔ ایک تو پہلی بار اسے اتنی تمیز سے کسی سے بات کرتے سنا تھا، اور دوسرا یہ کہ جس لڑکے کو انکل کہہ کر ادب سے مخاطب کر رہی تھی وہ بمشکل 22-23 سال کا ہوگا۔ لفظ انکل سن کے اس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئیں۔ 18 روپے پاؤ خالہ جی۔ دور پھٹے منہ، ساری شائستگی رفو چکر ہوگی۔ جو کوئی چیز ہے کھانے والی، آگے نکلو۔ اس سے پہلے کوئی تماشا لگاتی میں نے اسے آگے کی جانب دھکیلا۔ ہائے شکرکندی، وہ ایک خانچے پہ ریشہ ختمی ہوگی۔ سچ شکر کہ انکل 60-65 سال کے قریب تھا۔ دھوتی کے اوپر میلی سے بنیان، ٹوٹا چشمہ جس کے ایک جانب دھاگا باندھ کے دھندلی آنکھ پہ اٹکا رکھا تھا۔ بھائی جان شکرکندی کس طرح دے رہے ہیں؟ ابال کے، مسالہ ڈال کے، کھٹا نچوڑ کے، کاغذ پہ رکھ کے۔ بابے نے تفصیلاً سارا عمل دہرایا۔ آئے ہائے، میرا مطلب ہے کس طرح، ریٹ کیا ہے؟ کتنے کے دے رہے ہو بابا جی؟ بابا جی کے دماغ میں لفظ ریٹ شاید اٹک گیا تھا، اس لیے میں نے سلیس اردو میں سمجھایا۔ جتنے کی لینے والے کی اوقات ہے۔ عجیب بابا، اکھڑ بابا۔ ہائے بھائی جان کتنے روڈ ہیں آپ، رضیہ نے لاڈ سے گلا کیا، اور میں منہ کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ جیسے اس کی زبان تھی، اس لحاظ سے تو اسے کتنے لانتی ہو تم کہنا چاہیے تھا۔ یہ انگلش کا بخار اسے نہ جانے کیوں چڑھ گیا تھا۔ اچھا 10 روپے کی دے دیں، اور ذرا اسپائسی دینا۔ وہ تو نہیں ہے کڑیے، میں صرف شکرکندی بیچتا ہوں۔ یہ وہی مانگ رہی ہے، مسالہ ذرا زیادہ ڈالنا۔ یہ لبرٹی ہے، یہاں کے دکانداروں سے اسی طرح بات کرنی پڑتی ہے، من من کر کے۔ بعد میں چلتے چلتے شکرکندی کھاتے اس نے وضاحت کی اور میری حیرانی دور کی۔ مصیبت، ایک تو جوتیاں بس ادھر ہی اچھی ملتی ہیں، ورنہ میں تو تھوکوں بھی نہ لبرٹی پہ۔ اپنا اچھڑا زندہ باد، بندہ 600 کی چیز آرام سے 150 کی کرا لیتا ہے، اور انکل شنکل بھی نہیں کہنا پڑتا ہے۔ تمہیں شاید کچھ خریدنا تھا، میں نے اکتا کے یاد دلایا۔ ہائے مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کھا تو رہی ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی برگر شرگر کھائیں؟ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے منہ پھیر لیا۔ دفعہ، میں کیوں اکیلی کھاؤں؟ اکیلی تو نہیں آئی۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اچانک میرے سامنے ایک جویلری کے سٹال پہ کھڑی خزینہ پہ پڑی۔ اس وقت مجھے اپنے ساتھ رضیہ کا ہونا کہیں زیادہ برا لگا۔ بس نہ چل رہا تھا بھاگ کے سے ملنے جاؤں۔
پھر میری نظر عثمان پہ پڑی جو ذرا فاصلے پہ بیزار شکل لیے کھڑا تھا۔ عثمان، وہ میرا دوست، تم یہیں رو، میں اس سے مل کے آیا۔